السلام علیکم عزیز طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم جماعت ششم کی درسی کتاب اردو میں آنے والے سبق نمبر 4 کی بلند خوانی بھی کریں گے، مطالعہ بھی کریں گے اور ان کے اس میں آنے والے مشکل الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی سبق کی جانب، جس کا نام ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیرازی کی حکایتیں۔ شیخ سعدی شیرازی کا تھوڑا سا تعارف یہاں کر لیتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ شیرازی لکھا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی 606 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی انہوں نے کافی کتب کا مطالعہ کیا۔ اسی طرح شیخ سعدی شیرازی کو سیر و سیاحت کا بھی بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، فلسطین، شام اور شمالی افریقہ وغیرہ کی سیاحت کی، اور شیخ سعدی شیرازی نے اپنی زندگی میں تقریباً کم و بیش 14 حج بھی کیے۔ بہت ساری کتابیں لکھیں، نثر پر بھی، نظم پر بھی۔ 2 کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں، بوستان اور گلستان۔ شیخ سعدی شیرازی کی حکایتیں، حکایت کے معنی ہیں حکایتیں، حکایت کی جمع ہے۔ حکایت کے معنی ہے کوئی کہانی، داستان، قصہ، کوئی بات۔ شیخ سعدی شیرازی نے اپنی سیر و سیاحت کے دوران کافی تجربہ حاصل کیا، اور انہی تجربے کو، انہی آنکھوں دیکھے حال کو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا، اور وہ جو حکایتیں ہیں ان کی، وہ آج بھی اسی طرح پڑھی اور سنی جاتی ہیں، جو کہ انتہائی سبق آموز ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں شامل ان کی حکایتیں اور ان سے ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ آپ نے حکایت نمبر 1 کو بہت توجہ سے بغور مطالعہ کر لینا ہے، 3 سے 4 مرتبہ۔ 3 سے 4 مرتبہ مطالعہ کر لینے کے بعد یہاں پر ہم اس کا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ حکایت نمبر 1 میں شیخ سعدی شیرازی کے مطابق اخلاقی سبق یہ ہے کہ عقل مند انسان کے 2 کام ایسے ہیں جو اس کو حکمت اور تندرستی دلاتے ہیں۔ عقل مند انسان اس وقت کلام کرتا ہے، اس وقت بولتا ہے جب اسے پتہ ہو کہ اس کے چپ رہنے سے مسئلے مسائل یا فتنہ فساد پیدا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی، اور کھانے پر اس وقت ہاتھ بڑھاتا ہے، کھانے کی جانب، کہ جب اسے پتہ ہو کہ اب نہ کھایا گیا تو اس کی جان پر بن جائے گی۔ یعنی کہ دونوں صورتوں میں وہ ایک تو اس کا جو کلام ہے وہ حکمت بن جاتا ہے، اور جو اس کا کھانا ہے وہ تندرستی پیدا کرتا ہے، کیونکہ صحت قائم رکھنے کے لیے کم کھانا بہت ضروری ہے، اور حکمت پیدا کرنے کے لیے کم کلام کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حکایت نمبر 2 کا شیخ سعدی شیرازی کے مطابق ہم ان کا اخلاقی مقصد یا اخلاقی پیغام دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا دے رہے ہیں۔ آپ نے حکایت نمبر 2 کو بہت توجہ سے 3 سے 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حکایت نمبر 2 میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان عافیت کی قدر اسی وقت جان سکتا ہے جب تک کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ یعنی کہ ایک انسان جب تک کہ تمام مصیبتوں سے دور ہے، اس کو عافیت کی، سلامتی کی، امن و سکون کی قدر کو وہ نہیں جان سکتا۔ وہ امن و سکون، عافیت اور
اطمینان میں رہنے کی جو قدر ہے وہ اسی وقت جانے گا جب وہ خود اپنی آنکھوں سے کسی مصیبت کو دیکھے گا یا مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ عافیت کی، سلامتی کی قدر جانے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس حکایت نمبر 3 میں حاتم طائی جو کہ ایک مشہور اور سخی بادشاہ تھے، اس کے متعلق شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ نے اس حکایت کو 2 سے 3 مرتبہ بہت توجہ سے پڑھ لینا ہے، جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسب حلال یعنی کہ اپنے حلال کمائی، اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ سب سے زیادہ کمانے والا ہمت اور دلیر اور شجاعت رکھنے والا ہے، اور اصلی بزرگی، اصلی شرافت، اصلی نیکی بھی یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے اور دوسروں پر انحصار مت کرے۔ اسی طرح حکایت نمبر 4 کو آپ نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے۔ حکایت نمبر 4 کا اخلاقی سبق ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت کسی بھی سخت مزاج انسان کے پاس مت لے کر جائیں، کیونکہ اس کی جو بری عادت ہے، اس کی جو ترش رو سخت مزاجی ہے، وہ انسان کو، وہ مانگنے والے انسان کو تکلیف پہنچائے گی۔ اگر کوئی ضرورت اور یا حاجت کسی کے پاس لے کر جانی ہے تو ایسے انسان کے پاس لے کر جائیں جس کو دیکھتے ہی طبیعت خوش ہو جائے، جس کو دیکھتے ہی اپنا جو کام ہے، اپنی ضرورت ہے، اس کو بیان کی جائے، نہ کہ یہ کہ انسان کسی ایسے انسان کے پاس جائے جو ضرورت اس کی پوری کر دے مگر اس کے چہرے پر سخت مزاجی یا اس کے رویے سے انسان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح حکایت نمبر 5 میں شیخ سعدی شیرازی ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل مند نے کہا ہے کہ جو بڑے بادشاہوں کی جو طبیعت ہے وہ رنگ برنگ طبیعت ہوتی ہے، کبھی ان کی طبیعت کس طرف مائل ہوگی، کبھی کس طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، کبھی تو کسی کو اتنی عزت دے دیتے ہیں کہ ان کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کے سلام کرنے سے بھی خفا ہو جاتے ہیں۔ تو یوں جو ہے اپنے امراء یا بادشاہ یا امیر لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم آخری حکایت نمبر 6 کا اخلاقی سبق جو ہے یہاں اخذ کر لیتے ہیں کہ شیخ سعدی کیا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نہ تجربہ کار کو بڑا کام سونپ دیتا ہے وہ ہمیشہ شرمندگی اٹھاتا ہے۔ ہر آدمی ہر کام کا اہل نہیں ہوتا، کام سپرد کرنے سے پہلے اہلیت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ یعنی کہ جو شخص جس کام کا اہل ہے، جو شخص جس کام کے قابل ہے، اس کے سپرد وہی کام کرنا چاہیے۔ اگر تو کسی انسان میں وہ قابلیت نہیں ہے، وہ اہلیت نہیں ہے وہ کام کرنے کی، اور اس کے باوجود ہم نے اس کو وہ کام سونپ دیا ہے، اس کے حوالے کر دیا ہے، تو ہمیں بعد میں اس ایسے کام سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جو کہ اس سے ہو نہیں پاتا وہ کام، تو یوں ہمارے لیے وہ شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔